عجیب میں نے چیز دیکھی، کل اخبار دیکھ رہا تھا، وہاں پہ خبر آئی ہے اس کے اندر، اس میں لکھا تھا کہ مسلمانوں کے لیے خاص طور پہ ایک شراب تیار کی گئی ہے جس میں الکوہل نہیں ہے، اور مسلمانوں کی ترغیب دلائی گئی ہے اس کے اندر۔ ایک فیسٹیول تھا لندن میں، وہ فیسٹیول ہوا ہے، اور ایک جرمن شیف نے وہ شراب تیار کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے وائن تیار کی ہے، انگور کے رس سے تیار کی گئی ہے، اور مسلمانوں کے لیے ہے، اور کہتے ہیں کہ اس اسٹال میں مسلمانوں کا بہت زیادہ رش تھا، اور لوگوں نے اس کو بڑے شوق سے پیا کہ اس میں الکوہل نہیں ہے۔ تو ایسے ہی شراب کے متعلق کیا ہے، کیا اس میں کوئی اثر تھا؟ اس میں آپ سب وسیم صاحب، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ چیز موجود ہے۔ جزاک اللہ، آپ نے وہ مجھے توجہ بھی ہو گئی کہ یہ بھی ایک پہلو تھا کہ ایک حصہ اس کا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک نبیذ تیار ہوتی تھی، اور وہ نبیذ مختلف چیزوں سے، مثال کے طور پہ کھجور کو بھگو دیتے تھے، جب وہ نرم ہو جاتی تھی تو اس کا شربت سا بنا لیتے تھے، انگور کے رس کو وہ نکال کے رکھ لیتے تھے، اور چونکہ وہاں پہ وہ طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ اس میں مختلف برتنوں میں یا چمڑے کے جو بیگ ہوتے تھے اس میں وہ مشکیزیں ان میں وہ رکھ لیتے تھے، اور اپنے سفروں میں یا سارا دن یا 2-3 دن اس کو استعمال کرتے تھے۔ اسی طرح جو سے وہ اس قسم کا شربت تیار کرتے تھے۔ تو یہ چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک بڑا واضح شہد کو پانی میں ملا کے اس کی بھی نبیذ تیار ہوتی تھی، اور اس کے لیے ایک خاص لفظ عربی میں آیا کہ جب اس میں نشہ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر وہ نبیذ نہیں رہتی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خاص طور پہ جب حضور سے پوچھا گیا تو حضور نے فرمایا کہ یہ جب تک ان چیزوں میں نشہ نہ پیدا ہو اس وقت تک ان میں کوئی حرج نہیں استعمال، لیکن جو ہی یہ نشہ پیدا کر دے تو یہ حرام ہو جاتی۔ وہی چیز جو شربت ہے، جو رس ہے، وہ جب اس میں نشہ پیدا ہو گیا تو حرام ہے۔ اب یعنی ممانعت جو ہے وہ نشے سے ہے، نہ وہ انگور سے ہے نہ کھجور سے ہے، اس کا جوس ویسے بھی لوگ اگر پیتے اس لیے جو انہوں نے بنائی ہے اس میں یہ جو الکوہل فری کوئی ایسا شربت کوئی مشروب بنایا ہے تو عام مشروب کی طرح، بے شک وہ انہوں نے انگور کے رس سے بنایا ہے، اگر اس میں نشہ نہیں ہے یا کوئی ایسی چیز اس میں شامل نہیں کی جو کہ حرام ہے اسلامی نقطہ نظر سے، شریعت اسلام نے جس کو حرام قرار دیا، تو اس کے استعمال میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ پھر اس میں اس لفظ سے ہمیں بحث نہیں، کیونکہ وہ پھر شراب نہیں جی جس کی حرمت کی بات ہے۔ اگر وہ اس میں نشہ نہیں پایا جاتا اور معمولی سی مقدار بھی نہیں پائی جاتی، بالکل، کیونکہ یہ بحثیں بھی اٹھتی ہیں پھر کہ اس میں اس کا والیوم کیا ہے، اس میں کتنے پرسنٹیج ہے۔ جی بالکل، تو اس کے متعلق قرآن کریم اسلام کی حدیث میں یہ واضح ہدایت ہے، ما اسکرا کثیر فقلیل حرام، کہ جس کی زیادہ مقدار نشہ پیدا کرتی ہے اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام۔ اس لیے اگر کسی قدر بھی اس میں یہ شائبہ بھی پایا جاتا ہے کہ اس سے نشہ پیدا ہوتا ہے تو وہ جو مرضی وہ دعویٰ کرے کمپنی، ہمیں اس میں اس رسک میں پڑھ کے جو ہے اس تک نہیں جانا چاہیے، اور اس سے ہمیشہ اجتناب کرنا چاہیے۔ اور ہزار نعمتیں ہیں، تو ایسی ضرورت کیا ہے کہ ایسے شبے کی جگہ پہ یہ انگور کا جو شربت ہے، یہاں پہ جو مختلف قسم کے انگور ہمارے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، بعض سرخ ہیں، بعض سیاہ ہیں، بعض وہ گرین ہیں، ان کا اگر پیور ان کا رس نکال کے پیا جائے تو ایسی مزیدار اس کا ٹیسٹ ہے اور ایسی زبردست چیز ہے، اور فرق آتی ہے اس سے انسان میں، اور تو جس سے ہوش و حواس قائم ہوتے ہیں، بالکل جو ہونے چاہیے، نہ کہ اس کے نتیجے میں تھکا ہوا انسان اسے ہوش، اس کے واقعی ہوش میں آ جاتا ہے، ہوش اس کی بحال ہوتا ہے۔ اور مجھے اب اس کا معین حوالہ نہیں یاد کہ صحابہ میں سے غالباً کسی کا ذکر ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اسلام سے پہلے بھی کبھی شراب نہیں پی، اور کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ میں یہ دیکھتا تھا کہ اچھا بھلا سمجھدار انسان جو ہے وہ اس حالت میں کیا کیا حرکتیں کرتا ہے اور اس کو اپنی خبر نہیں ہوتی۔ اور یہ دیکھنے کی بات ہے عام معاشرے میں کہ اچھے بڑے پڑھے لکھے جو ہے عام یہاں سے ایک دم عجیب حرکتیں کرتے ہیں کہ ایک ہمارے دوست سے کوئی کام کر رہے ہیں، اس لیے یہ بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے کام کرنے والے انہوں نے بتایا کہ ایک پیسنجر ان کے پاس بیٹھا ہے گاڑی میں، اگلے دن صبح اس کا فون آیا کہ میں اپنے جوتے تمہاری گاڑی میں چھوڑ گیا ہوں، اور وہ کہتے ہیں وہ خود کو گالیاں دے رہا تھا فون پر کہ میں کیسا بیوقوف آدمی ہوں، میرے جوتے اتارے کیوں؟ وہ اتارے اس نے اس لیے رات اسے خبر ہی نہیں تھی کہ میں کس حالت میں ہوں، اور پھر ننگے پاؤں چلا گیا، ننگے پاؤں گھر چلا گیا، اس وقت محسوس نہیں ہوا۔ تو اسلام نے جتنی تعلیمات دی ہے دراصل، تو جو بھی تعلیم اگر کسی چیز سے روکا ہے
تو اس کے نتیجے میں انسان کا فائدہ ہے، اگر کسی چیز کے عمل کرنے کا کہا تو اس کے نتیجے میں انسان کا اپنا فائدہ ہے، اور اسی کے نتیجے میں پھر پوری سوسائٹی کا اور معاشرے کا فائدہ ہے، اور ایک بہترین معاشرہ اس کے نتیجے میں جنم لیتا ہے۔